آپ نے دیکھا 3 نومبر کو کیا ہوا؟ کیا 3 نومبر کو ایمرجنسی کسی نے روک لیا؟ کیا 60 ججز جیل نہیں رہے؟ اس کو چلانے کے لیے کیا سٹرگل کرنا پڑا؟ پھر بھی ڈوگر صاحب تو اپنا ٹرنیور کر کے واپس آ گئے. سٹرگل ایسی کرنی پڑے گی لیونگ ود دا سسٹم کہ بہتری کی طرف جائے. ہم نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ جب کوئی آ جاتا ہے، ہم نے اسلام آباد میں آج دیکھ رہا تھا اتنے سارے کانفرنسز ہم کرتے ہیں پر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. کچھ ریزن تو ہے، اس ڈگر پہ چلنا پڑے گا جہاں سے ریزلٹ ہمیں ملے. میں نے آج بھی عدلیہ کے سامنے خان صاحب کی کیس کے بعد کہا کہ ہم ہر دروازہ کٹکھٹاتے ہیں لیکن جو چابی ہمارے ہاتھ آئی ہے اس سے وہ دروازے کھل نہیں رہے. کچھ تو ہے، سم تھنگ از مسنگ ان دا مڈل. قوم نے اکٹھا ہونا ہوگا، قوم نے ایک آواز اٹھانی ہوگی، قوم کو یہ احساس ہونا ہوگا کہ ہماری آزادی کا سوال ہے اور سب کو آگے بڑھنا ہوگا. یہ لیڈ وکلا ضرور کرے، سوسائٹی سول سوسائٹی ساتھ ہوگی. لیکن افتخار چودھری صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ صرف یہ ججز کے نہیں ہے کہ چینج ججز ہو بلکہ آزاد عدلیہ ہو. 26ویں ترمیم کو ختم بھی کر دے جو سب سے زیادہ متنازع ہے. آزاد عدلیہ کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے بٹ پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے. لوگوں کو 26ویں ترمیم سے پہلے کی عدلیہ بھی اعتراض تھا، ہم اس عدلیہ سے بھی خوش نہیں تھے لیکن 26ویں ترمیم نے وہ راستے بند کر لیے جو آزاد عدلیہ کے لیے پورے دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ اس کے آزاد عدلیہ ہوگی. جب ہم پٹیشن فائل کر گئے، خان صاحب نے 2 اسمبلیاں کیوں توڑی؟ انہوں نے استعفیٰ ریزگنیشن کیوں دیے؟ شاید وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اگر ہم استعفیٰ دیں گے اور اسمبلیاں توڑے گی تو آئین کا تقاضا یہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے. وہ الیکشن کیوں 90 دن میں نہیں ہوئے؟ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی آگے نہیں بڑھی. 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی آگے نہیں بڑھی کہ پٹیشن فائل کرے کہ 90 ڈیز میں آپ الیکشن کراؤ. کوئی ایک وکلا کی تحریک ہمارے ساتھ نہیں آئی کہ آپ کرو. صرف ایک پٹیشن تھی، وہ پی ٹی آئی کی تھی اور کوئی تحریک نہیں تھی. جب سپریم کورٹ کا آرڈر آتا رہا پھر انفورس کرنے کے لیے گئے تو کوئی بھی نہیں آیا. مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا لیکن ہمارے ساتھ باقیوں نے بھی تو کہا کہ مینڈیٹ ان کا بھی چوری ہوا. کوئی ایک بھی آگے نہیں بڑھا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے کوئی پٹیشن فائل کرے. 26ویں ترمیم کا رونا آج کیوں رونا ہے؟ اس کے لیے ہم نے پٹیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ میں کہ روک لے، اس کو سٹاپ کر لے. پارلیمان پورا نہیں ہے. آرٹیکل 239 اجازت نہیں دیتا جب تک ہاؤس پورا نہ ہو. ہمارے ریزرو سیٹوں کا مسئلہ تھا، کوئی نہیں آیا آگے. اس لیے ہماری اپنی بھی فالٹ ہے. اب ہم نے اگر فیصلہ کرنا ہے آزاد عدلیہ کے لیے تو آزاد عدلیہ کے منشا کو پورا کرنے کے لیے وکلا 2 تحریک چلائیں گے. پاکستان تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی، ہم ہر حال میں ساتھ دیں گے. آج ہر پاکستانی کی ضرورت ہے کہ عدلیہ آزاد ہو اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس میں کس قسم کے ججز ہو. ہم کہتے ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ ججز ہو، وہ جس کے بھی ہے. اور انڈیپینڈنٹ ججز ہو تو عدلیہ مضبوط ہوگی، عوام کو ان کے حقوق ملیں گے اور عوام کو مضبوط پارلیمان تب ہوگا جب عدلیہ مضبوط ہوگی. لیکن عدلیہ کا پہ چیک ان بیلنسز پرووائڈ کرنا بھی ایوان کا ہی استحقاق ہے. اگر ایوان مضبوط نہیں ہے، ایوان کمزور ہے، ایوان میں مینڈیٹ والے لوگ نہیں بیٹھتے تو نہیں ہوگا. انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرو، وہ جنگ ہار گئے ہم سے لیکن ہارے ہوئے جنگ کے ساتھ بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایوان میں بات چیت کی، ہم جنگ جیت کی بھی اتنی بات نہیں کر سکے جتنی بات انہوں نے ایوان میں کی ہے. یہ جمہوریت کا کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوگا دشمنی سے. انڈیا میں ووٹ ہوئے، 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی ہے، 55 لاکھ ووٹ مشین استعمال ہوئے، 65 کروڑ وہاں 61 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا، 31 کروڑ عورتوں نے ووٹ دیا، 15 لاکھ کے پولنگ سٹیشن تھے، 542 سیٹوں کے لیے ووٹ کاؤنٹ ہوئے لیکن صرف 79 کنسٹیچوئنسی پی پٹیشنیں فائل ہوئی اور وہ پٹیشنوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. پاکستان کے 266 کنسٹیچوئنسی کے لیے ووٹ ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے اور 350 الیکشن پٹیشنیں پینڈنگ ہے. ابھی تک ان میں سے کسی ایک کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. تو کوئی ایک انسٹیٹیوشن بھی نہیں کر رہا. 1990 سے انڈیا میں الیکٹرانک مشین سے ووٹ فیصلے ہو رہے ہیں. 6 سٹیجز پہ ان کا فیصلہ ہوا. صبح ایز اٹ از بیٹھے جس طرح ہم بیٹھے ہیں، 8 بجے انہوں نے اپنے کمپیوٹر کھولے، 55 لاکھ ووٹنگ مشین استعمال ہوئی ہے انڈیا میں، 15 لاکھ ان کے پولنگ سٹیشنز تھے، 61 کروڑ ووٹ پول ہوا ہے. ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ کوئی غلط ہوا ہے. 8 بجے بیٹھے 5 بجے تک لوگوں کو پتہ چلا کس کی حکومت ہے. کوئی سسٹم تو پٹ کر گئے. وہ الیکٹرانک مشین 1990 سے استعمال کر رہے ہیں، ہمارے بعد 2024 میں بھی نہیں تھے. اگر یہ طریقہ رہا
मैं वकलात तहरीकों से पूछूंगा कि कौन सा वकलात तहरीक है जो आज गया हुआ है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान साहिबान बैठे हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट वो तो जो 25 जनवरी 2025 को टेनेवर खत्म हो चुका है, कौन गया है कि ये प्रोसेस तो इनिशिएट करे? हम तो पिटीशन फाइल कर चुके, आज तक फैसला नहीं हो रहा। क्या वो फैसला चीफ जस्टिस के सामने था जिसका नहीं हो रहा था? कौन सा जज था जिसने सही जमीर का फैसला दिया? इफ्तार चौधरी साहब को हम सरों पे बिठा के लेके आए, क्या कौम बाद में उससे खुश थी? नहीं। हमने क्या करना है, जो मराद जजेस को मिल रहे हैं, जो डिस्क्रिशनरी पावर आप उनको देंगे, इन सब पे नजर रखना होगा। आजाद अदलिया के लिए लाजिम है कि हम स्ट्रगल करें, जजेस भी आजाद हो, वो उस पर प्रेशर ना हो, ना अंदरूनी प्रेशर हो न बैरूनी प्रेशर हो, जजेस आजाद मनश हो, मनशे के मुताबिक फैसले करे। खान साहब ने यह तहरीक शुरू की 1996 में, 29 साल हो गए। 96 में इंडेक्स नहीं हुआ करता था कि रूल ऑफ लॉ का जुडिशरी का क्या इंडेक्स है। 2010 में इंडेक्स आया। 1996 में वो अदलिया हुआ करती थी जो किताबें लिखते थे और जिन पे किताबें लिखी जाती थी, पाकिस्तान का ऐसा अदलिया हुआ करता था। आज जो वर्ल्ड का इंडेक्स है, 2010 में पाकिस्तान 96 नंबर पे था, आज दुनिया के उस इंडेक्स में पाकिस्तान की अदलिया 129 नंबर पर है। क्या पूरी दुनिया में लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं? इसलिए हमें ये एक आगे की तरफ अगर हमने बढ़ना है, सो पहला पॉइंट है कि जमहूरियत हो, जमहूरियत के लिए हर राह हमवार हो, और जमहूरियत होगी और ईमान मजबूत होगा, आजाद अदलिया होगी, तो खान साहब का आज तक फैसला हो चुका होता। खान साहब आज अगर एक केस में बंद है तो दूसरा केस शुरू हो रहा है। आपने कहा है कि किसी पार्टी की बात नहीं करनी, लेकिन इस वक्त मकबूल तरीन लीडर तो वो है, दुनिया तो मानती है ये बात। पाकिस्तान भी तहरीक इंसाफ दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। 90% इस वक्त सपोर्ट हमें जनरल पब्लिक का हासिल है। कोई भी जाके देख ले खान साहब, वो लीडर इस वक्त जेल में है, उसको आप क्या कहते हैं? क्या कन्विक्टेड बंदा है या जमीर का कैदी है या डील न करने वाला बंदा है? जो भी आप उसको नाम दे दे, उसका इतना राइट तो है कि वो ये कहे कि मेरा केस सुनो, मेरा केस सुनो। हम अदलिया को आजाद कैसे करेंगे? पाकिस्तान की एक चीज कंपेयर कर दे, इंडिया में अमेरिका में 90% जो ह्यूमन राइट्स के केसेस हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स के केसेस, अगर सुप्रीम कोर्ट आए हैं, वो कोई आम लोग नहीं लेके आए, वो सिविल लिबर्टीज यूनियन एसोसिएशन वाले लेके आए हैं। मैं वकला तंजीमों से इतना रिक्वेस्ट तो करूंगा कि हमने सिर्फ एक इल्तिजा की अदालतों से, हमारा केस लगाओ और उसको सुनो। हमने कभी ये नहीं कहा आइए जज सुने, ये जज ना सुने। हमने ये नहीं कहा हमारे हक में फैसले करो, लेकिन ये हम सब से दरखास्त कर रहे हैं कि इतना तो हमारा हक है कि आपसे भी रिक्वेस्ट करें कि एटलीस्ट हमारे केसेस की तो सुनवाई हो। यहाँ से इब्तिदा होगी तो आगे इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। हम आपका सब सपोर्ट करेंगे, जहाँ भी हमारे वकला की सपोर्ट की जरूरत होगी, जिस भी फॉर्म में होगी, इंशाअल्लाह ताला हम सपोर्ट करेंगे।